مریم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیۃ بین یدیک جلد دوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاؤں کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم۔ یا اللہ ہمارے تمام اعمال صرف اپنے لیے خالص کر لیجئے۔ آئیے درس نمبر 4 شہری زندگی دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 4.3 الوحدۃ الرابعہ الحیاۃ فی المدینہ، صفحہ نمبر 84 سے۔ درس کے حوالے سے کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ من مدن العالم الکبریٰ تہیہ فکر فی الاجابہ عن الاسئلۃ التالیہ۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات سوچیے۔ ما المدینہ التی تشتہر بکثرۃ المعادن، بہت سے میناروں کے لیے کون سا شہر مشہور ہے؟ ما المشکلات التی تواجہها ٹوکیو، ٹوکیو کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ ما المشکلات التی تواجہها نیو یارک، نیو یارک کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ ما المدن التی تکثر فیہا الزلازل، وہ کون سے شہر ہیں جہاں زلزلے کثرت سے آتے ہیں؟ آئیے درس دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 84 سے پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ٹوکیو عاصمۃ اليابان ويبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين شخص۔ في طوكيو مقر الإمبراطور والحكومة وفيها المصارف والشركات، وتكثر في طوكيو العمارات العالية، وقد أنشئت مدينة طوكيو سنة 1475 ميلادي۔ تواجه طوكيو مشكلات كثيرة مثل الازدحام والتلوث والزلازل۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے، تقریباً 10 ملین افراد کی آبادی کے ساتھ۔ ٹوکیو بادشاہت اور حکومت کا ہیڈ کوارٹر ہے جس میں بینک اور کمپنیاں موجود ہیں۔ ٹوکیو میں بلند عمارتیں ہیں۔ ٹوکیو شہر 1475 عیسوی میں قائم کیا گیا تھا۔ ٹوکیو کو بہت سے مسائل جیسے بھیڑ، آلودگی اور زلزلے کا سامنا ہے۔ لغات کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ٹوکیو، ٹوکیو، الیابان، جاپان، یبلغ وہ پہنچتا ہے، مقر ہیڈ کوارٹر، الامبراطور بادشاہت، الحکومہ حکومت، المصارف بینک، تکثر کثرت سے، العمارات العالیہ بلند عمارتیں، انشئت قائم ہوا، تواجہ اس کو سامنا ہے، الزلازل زلزلے۔ اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ القاہرۃ عاصمۃ مصر وأكبر مدنها تقع على نهر النيل ويبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين شخص۔ في مدينة القاهرة كثير من الآثار والمكتبات العامة، وتشتهر بأنها مدينة المعادن لكثرة مساجدها، ومن تلك المساجد مسجد عمرو بن العاص ومسجد أحمد بن طولون ومسجد السلطان حسن ومسجد محمد علي ومسجد الأزهر، وقد أصبح الآن جامعة إسلامية كبيرة يدرس فيها اللغة العربية والعلوم الإسلامية طلاب من كل دول العالم۔ قاہرہ مصر کا دارالحکومت اور اس کا سب سے بڑا شہر، تقریباً 8 ملین افراد کی آبادی کے ساتھ دریائے نیل پر واقع ہے۔ قاہرہ کے شہر میں بہت سی یادگاریاں اور عوامی لائبریریاں ہیں اور مسجدوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے میناروں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان مساجد
میں چند یہ ہیں: عمر بن العاص مسجد، احمد بن طولون مسجد، سلطان حسن مسجد، محمد علی مسجد اور الازہر مسجد، جو اب ایک اہم اسلامی یونیورسٹی بن گئی ہے جہاں پوری دنیا سے طلباء کو عربی زبان اور اسلامی علوم سکھائے جاتے ہیں۔ آئے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ القاہرہ، قاہرہ، مصر، مصر، اکبرو، بڑا، تقع، واقع، نہر النیل، دریائے نیل، الآثار، یادگار، المکتبات العامہ، عوامی لائبریریاں، تشتہر، مشہور، مدینۃ المعادن، میناروں کا شہر، قد اصبح، بن گیا ہے، العلوم الاسلامیہ، اسلامی علوم، دول العالم، دنیا کے ممالک۔ آئیے آخری حصہ پڑھتے ہیں۔ نیو یارک أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد فيها مقر الأمم المتحدة والمصارف والشركات. يبلغ عدد سكان نيويورك نحو 7 ملايين شخص، وقد هاجر إليها الناس من كل دول العالم للعمل وطلب العلم. تكثر في نيويورك ناطحات السحاب، وتواجه المدينة مشكلات كثيرة مثل الفقر والجريمة والمخدرات۔ ریاست متحدہ امریکہ کا نیو یارک سب سے بڑا شہر ہے۔ اقوام متحدہ کے صدر دفاتر، کمپنیاں اور بینک یہاں وقوع پذیر ہیں۔ نیو یارک کی آبادی 70 لاکھ ہے اور دنیا بھر سے لوگ تجارت کی غرض سے یہاں ہجرت کر چکے ہیں اور تعلیم کے حصول کے لیے بھی جاتے ہیں۔ یہاں بے شمار بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں۔ یہ شہر کچھ مسائل کا بھی شکار ہے، مثلاً غربت، جرائم، منشیات کا فروغ۔ لغت کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ نیو یارک، نیو یارک، الولایات المتحدہ الامریکیہ، ریاست متحدہ امریکہ، الامم، اقوام، المتحدہ، متحدہ، یا اس کو متحدہ اقوام، یونائٹڈ نیشنز بھی کہتے ہیں۔ ہاجرہ، ہجرت کر گئے، للعمل، کام کے لیے، طلب العلم، علم سیکھنے کے لیے، ناطحات السحابی، بلند و بالا عمارتیں، الفقر، غربت، الجریمہ، جرم، المخدرات، منشیات کا فروغ۔ آئیے گرامر کا نوٹس دیکھتے ہیں۔ ملاحظۃ نحویہ۔ المبتدا والخبر۔ الجملة الاسمیہ لها رکنان: المبتدا وهو الاسم المرفوع ويكون في أولها غالبا. ثاني الخبر وهو مرفوع يتم معنى الجملہ۔ جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ مبتدا یہ اسم مرفوع پیش کے ساتھ اور یہ جملے کے آغاز میں آتا ہے، اور خبر یہ بھی اسم مرفوع ہوتا ہے پیش کے ساتھ، جملے کے معنی مکمل کرتا ہے۔ ادرس ولاحظ، پڑھیں اور سمجھیں۔ مکۃ جمیلۃ، مکہ خوبصورت ہے، اس میں مکۃ مبتدا ہے اور جمیلۃ خبر ہے۔ اردو میں جیسے ہے آتا ہے، عربی میں اس کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، لیکن تنوین کلمے کے خبر کے آخر میں جو تنوین موجود ہوتی ہے وہ ہے کا پتہ دیتی ہے۔ مکۃ جمیلۃ، مکہ خوبصورت ہے۔ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ انا مبتدا ہے اور مسلم خبر۔ الجامعۃ واسعۃ، الجامعۃ یونیورسٹی، واسعہ کشادہ ہے۔ المسجدان کبیران، 2 مسجدیں بڑی ہیں۔ المسجدان کبیران، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، عدد میں بھی اور جنس میں بھی۔ الفقر مشکلۃ، غربت ایک مسئلہ ہے۔ الفقر مبتدا ہے اور مشکلۃ خبر۔ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ ھذا مبتدا، طبیب خبر۔ زینب طبیبہ، زینب مبتدا اور طبیبہ خبر ہے، زینب ایک ڈاکٹر ہے۔ دمشق عاصمۃ،
دمشق دارالحکومت ہے. دمشق مبتدا ہے اور عاصمہ اس کی خبر. القاہرۃ مزدحمۃ، قاہرہ مبتدا ہے اور مزدحمۃ اس کی خبر ہے. المصانع کثیرۃ، المصانع کارخانے یہ مبتدا ہے اور کثیرۃ اس کی خبر ہے، کارخانے زیادہ ہیں. حدیث نمبر 13 دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. لفظی معنی دیکھتے ہیں. الدنیا دنیا، سجن قید خانہ، المؤمن مومن، جنت جنت، الکافر کافر. الحمدللہ ہم نے اپنا آج کا سبق مکمل کر لیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے. مع السلامہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.